لیکن اللہ پاک جب آپ کو توبہ کی توفیق دے دیتا نا جی، تو پھر اس پر جم جائیں۔ اب ماہ رمضان کا مہینہ آپ کے پاس تشریف لایا ہے نا، اب ماہ مقدس کا مطلب روزے رکھنا تو ہے ہی ہے، نمازیں پڑھنا بھی ہے، تراویح پڑھنا بھی ہے، قرآن سننا بھی ہے، یہ سارے ہیں مقصد۔ لیکن سوال ایک اور ہے، اس ماہ مقدس نے آپ کو بدلہ کتنا ہے، یہ سوال ہے۔ کیا ایسا تھا کہ پہلے آپ گناہ کرتے تھے اب چھوڑ دیے؟ کیا ایسا ہے کہ آپ پہلے بے نمازی تھے اب نمازی ہو گئے ہیں؟ کیا ایسا تھا کہ آپ پہلے استغفر اللہ معاذ اللہ جھوٹ بولتے تھے اب جھوٹ بولنا چھوڑ دیا؟ پہلے کو نشہ کرتے تھے وہ نشہ کرنا چھوڑ دیا؟ پہلے کو بے حیائی کرتے تھے بے حیائی کرنی چھوڑ دی؟ اس ماہ مقدس نے آپ پر کتنا اثر ڈالا ہے، سوال یہ ہے۔ آپ اس ماہ میں روزے تو رکھ رہے ہیں، آپ اس ماہ میں سحری افطاری بھی کر رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، مسجد بھی آپ تشریف لائیں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے۔ سوال اتنا کہ اس ماہ کے بعد آپ پر کیا اثر رہے گا؟ ایک اور چیز میرے ذہن میں آتی ہے اور بہت آتی ہے، حدیث کہتی ہے کہ اس ماہ مقدس میں شیطان جکڑ دیا جاتا ہے، اور ایک حدیث میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، یعنی سارے شیطان وہ باندھ دیے جاتے ہیں۔ جب شیطان جکڑ دیا جاتا ہے تو جو بندے روزے نہیں رکھتے، جو بندے اس ماہ میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، اس ماہ میں بھی کم تولتے ہیں، اس ماہ میں سود خوری کرتے ہیں، اس ماہ میں بھی حرام خوری کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اس ماہ میں بھی لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس ماہ میں بھی غیبتیں کر رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کر رہے، شیطان تو باندھ دیا گیا، اب یہ بندے گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے تو کہہ سکتے تھے نا بھی شیطان نے کروایا، شیطان کی طاقت ہے جی اللہ نے اسے دی ہوئی ہے تو شیطان نے گناہ کروا دیا، اب تو شیطان بندھا ہوا ہے، اب گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہے۔ تو اب اس کے بعد علماء کرام نے جو ہمیں محدثین نے جواب دیا، انہوں نے کہا اس کا جواب یہ ہے کہ اس ماہ میں گناہ وہی بندہ کرتا ہے جس کے اندر گناہوں کی عادت بن جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم گناہوں کے عادی ہو چکے ہیں، ہم چاہیں نہ چاہیں، جو لوگ گاڑی چلاتے ہیں، کار یا بائک چلاتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہیں، وہ بات بھی کرتے جا رہے ہوتے ہیں، ڈرائیونگ بھی کرتے جا رہے ہوتے ہیں، انہیں بریک بھی لگانی پڑتی ہے تو سوچنا نہیں پڑتا بریک لگانی ہے، فوراً ہی بریک لگا لیتے ہیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہاں سے نکلے ہیں باتیں کرتے پتہ نہیں چل رہا ہوتا، اپنے رشتہ دار کے یہاں جانا تھا، وہاں جا کے سمجھ آتی وہ آ بھی گئے ہیں۔ راستے میں اگر کوئی پوچھے کہ فلانی شے تھی فلانی، ذہن میں ہوتا ہی نہیں کیونکہ باتوں میں مگن ہے، راستہ میں پتا تھا، ذہن میں فٹ تھا، وہ ایسا سیٹ ہوا ذہن کے اندر کہ سوچے نہ سوچے وہاں پہنچ جائیں گے۔ جیسے آپ گھر سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے تو آپ سوچتے سوچتے، بہت سارے بندے ایسے ہیں ان سے پوچھ لیں میں راستے میں کیا کیا دیکھا، انہیں پتہ ہی نہیں کیا دیکھا، ان کے ذہن میں ایک ہی خیال چل رہا ہے اتنا ٹائم ہوا، اتنے بجے میں نے پہنچ جانا ہے، جا کے میں نے بیان سننا ہے، میرا روزہ ہے، میں نے بیان سننا ہے، کچھ نہ کچھ اچھی بات لینی ہے، لے کر میں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ وہ یہی سوچتا سوچتا آ گیا، نہ اسے یہ پتہ چلا اس نے کلچ کب دبایا، نہ اسے یہ پتہ چلا بریک کب لگائی ہے، نہ اسے یہ پتہ چلا کہ راستے میں کیا۔ آپ کبھی تجربہ کر لیجئے گا کہ بس اوقات ایسا ہوتا پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن آپ منزل پر پہنچنے کے بعد آپ کو سمجھ آتی ہے یار میں تو آ بھی گیا ہوں۔ وہ ذہن میں فٹ ہے، وہ اس کے لیے کوئی علیحدہ سے آپ کو اہتمام نہیں کرنا پڑتا۔ یہ گناہ بھی ہمارے ذہن میں ایسے فٹ ہو گئے ہیں، ہمیں کوئی الگ سے اہتمام اب کرنا نہیں پڑتا، اب ہمارے ذہن میں بالکل فٹ ہے، ہمیں پتا کہ ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ سگریٹ پینے والے بندے کو پتا اس نے سگریٹ پینا ہی پینا ہے، نشے والے کو پتا اس نے کرنا ہی کرنا ہے، جھوٹ والے کو پتا میں نے بولنا ہی بولنا ہے۔